ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں تو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ امید قوی ہے کہ آج رمضان المبارک کا ہلال چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس اعتبار سے آج پہلی شب ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مہینہ ہم پر جلوہ فگن فرمانے والا ہے جس کی ہر ساعت، جس کا ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ۔ اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام یعنی اس کی راتوں میں کھڑا ہونا تمہارے لیے سنت کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کئی چیزیں اس بار ساتھ مل کر کے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ رمضان جو خاص طور پر ایک ریہرسل کا مہینہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزے کا انکار کفر ہے، روزہ نہ رکھنے والا گنہگار ہے، لیکن روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے سال میں ایک مہینہ اس طرح کا ہمیں ریہرسل کروایا جاتا ہے جو عام دنوں میں، دوسرے دنوں میں ہمارے ساتھ ہو نہیں پاتا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، شام کے سورج ڈوبنے تک ہمیں بھوکا پیاسا اور کچھ چیزوں سے، جمع وغیرہ سے روکا گیا ہے۔ اسی کا نام روزہ ہے۔ روزہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس چیز کی اسے عادت لگی ہے، اچانک وہ چھوڑ دے، انسان سے ایسا جلدی نہیں ہوتا۔ عادتیں بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے کئی لوگ ایسے ہیں جو عادتوں کو بدلنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں کا کورس کرواتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر کئی لوگوں کو ایک رمضان سے کئی چیزوں کی عادتیں بدلنے کی توفیق مل جاتی ہے، مہلت مل جاتی ہے۔ اپنے آپ کو روک لینا یہی ہے نفس کے ساتھ جہاد اور نفس کے ساتھ جنگ، اور وہ سب سے بہترین موقع رمضان المبارک میں۔ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا آج کے اس میرے پیغام میں، میرے میسیج میں، کہ جو بندہ دنیا میں اپنے نفس کے ساتھ جیت گیا، اس نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پا لیا، اور جو اپنے نفس سے ہار گیا بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے کہ جو ان کا نفس کرے وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر نفس ایک ایسی ہمارے ساتھ چیز لگی ہوئی ہے جو موت تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ نفس کیا کیا چیزیں کرواتا ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ نفس امارہ جو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اس سے وہ بچ پاتا ہے الا ما رحم ربی، جس پر میرے رب نے رحم فرمایا۔ نفس سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جن پر اللہ کا رحم ہو، کرم ہو۔ نفس ہر ایک کے ساتھ ہے، اب وہ کیسے آپ پہچانیں گے، اس کے سلسلے میں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ خاص طور پر ایک چیز آپ کو معلوم ہوگی کہ ہم زندگی میں جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا الزام شیطان کے اوپر رکھتے ہیں۔ فجر میں نہیں اٹھا، شیطان سلا دیا، فلاں گناہ کر لیا، شیطان نے کروا دیا۔ شیطان تو کرواتا ہی ہے، اس کی وہ فطرت ہے، شیطان برائیوں کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت ہی بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو برائیوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو شیطان جب ابھی اچھا ہی تھا، یعنی جب ملائکہ کے ساتھ رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے سب کو، فرشتوں کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو تعظیم کا آدم کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب یاد کرو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اب سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہر ایک کو جب شیطان ہی بہکاتا ہے، شیطان ہی گمراہ کرتا ہے، تو اس ابلیس کو کس نے گمراہ کیا تھا اس وقت، جبکہ شیطان ابھی تصور ہی نہیں تھا اس وقت۔ شیطان تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان ہوا ہے نا، اس کا نام تو عزازیل ہے۔ وہ عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، اس کے سجدے بے شمار تھے۔ وہ آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کے بعد اور اپنی اکڑ اور اپنی انا کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا۔ تو شیطان بعد میں ہوا، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، جو نفس ہمارے ساتھ آج ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ آج اگر چاند نظر آ جائے تو شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ شیطان سب پورے رمضان المبارک میں قید کر لیے جاتے ہیں، وہ تمہیں بہکانے نہیں آئیں گے، لیکن جس چیز نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا تھا وہ چیز تو ہمارے ساتھ ہی رہے گی، نفس امارہ۔ تو یہ سمجھ کر کے چلے، سب سے بڑی جنگ ہمارے لیے زندگی میں اپنے نفس کے خلاف لڑنا، نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، اور اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کئی مواقع ہمارے پاس ایسے آئے ہیں۔ ایک تو لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے، تقریباً دنیا نے لوگوں کو گھر میں قید کر دیا۔ اب اس کے بعد رمضان بھی آ رہا ہے، تو اس لاک ڈاؤن کو اگرچہ یہودی طاقتیں، دجالی قوتیں جو دنیا میں خرافات کے لیے اپنے ناپاک عزائم اور منصوبے لے کر چل رہی ہیں، ان کے اگرچہ کچھ بھی مفادات ہوں اس لاک ڈاؤن سے، وہ مکر کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کے پیچھے وہ لوگ جو کچھ بھی اپنے مقاصد رکھتے ہوں، لیکن میرے عزیزو، مسلمان وہ ہے جو کافر کے بنائے ہوئے منصوبوں کو بھی اپنے لیے بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے اگر انٹرنیٹ پورے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے شروع کیا ہو تو آپ اس کی اچھائیوں کو استعمال کر لیں۔ کسی نے تلوار صرف گردن کاٹنے کے لیے بنایا ہو تو آپ گردن بچانے کے لیے بھی استعمال کر لیں۔ تو ہر چیز کا استعمال آپ بدل سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اگر وہ برے منصوبوں کے لیے ہو بالفرض، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کے جہاد کی تربیت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دیکھیں، ہماری خواہشات کے مطابق بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں مل پاتی۔ آج ظاہر سی بات ہے، جو ہم آزادی کے دنوں میں، یعنی لاک ڈاؤن نہیں تھا اس سے قبل، جس طرح کی چیزیں کھا پی رہے تھے، ان چیزوں کی بھی قلت آج ہو گئی ہے۔ اپنے مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہم کھا نہیں پاتے۔ گھر میں جس طرح سے بھی چل رہا ہے، بہت سارے تو غریب ایسے ہیں جن کو وہ کھانا بھی میسر نہیں ہے جو کھانا ہم کھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا، نفس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایک بہترین موقع آپ کو حاصل آیا ہے۔
باہر کی ہوٹلیں بند ہیں، چٹپٹے کھانے نہیں ملتے آپ کو، اور گھومنے پھرنے کی جگہیں بند ہیں، اس کے علاوہ خرافات کی جگہیں، اکٹھا ہونے کی جگہیں بند ہیں، سینما اور جتنے مال اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں بندہ چاہ کر کے بھی عام دنوں میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، آلریڈی رک گیا ہے۔ بازاروں میں دیکھیں اکثر لوگ اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتے، جب بازار چمکتے دمکتے رہتے ہیں اس وقت اکثر نوجوان اپنی آنکھوں کو بچا نہیں پاتے، آج وہ بچ گئے ہیں، بازاروں میں جانے کی پابندی ہے آج۔ تو اس لاک ڈاؤن میں آپ خود اپنے آپ کو کئی چیزوں سے بچانے کی عادت ڈال سکتے ہیں، اور یاد رکھیں اگر کسی عادت کو اپنانا ہو تو بزرگوں نے فرمایا ہے 40 دن تک اگر اس چیز کو وہ چھوڑے رہے گا تو انشاءاللہ وہ عادت کنٹینیو اس کی بن جائے گی، کوئی بھی چیز ہو 40 دن تک اگر کسی چیز کو وہ چھوڑنے کی عادت ڈال لے انشاءاللہ العزیز امید قوی ہے کہ وہ پھر زندگی میں اس چیز سے ہمیشہ انشاءاللہ بچ جائے گا۔ عادت ڈالنا آج سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ہو کیا رہا ہے، کچھ خرافات باہر کے تو بند ہوئے، جیسے نگاہوں کی مستیاں، نگاہوں کی آوارگی، یہ جو باہر کرتے تھے وہ چیزیں تو بند ہوئیں، بازاروں میں جانا بند ہے، سینما میں جانا بند ہے، اور ساحل پر جانا بند ہے، یہ تمام چیزیں تو رک گئی ہیں، لیکن گھر کے اندر موجود لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل اور انٹرنیٹ کثرت سے استعمال، اور اس میں بھی فحاشی کے لیے اگر زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو میرے عزیزو آپ نے پھر اس لاک ڈاؤن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آپ مزید گناہوں کے شکار ہو گئے۔ آپ کو حیرت ہونی چاہیے، میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی دنوں سے ہماری خود کی یہ خواہش ہوتی تھی اس گہما گہمی سے نکل کر کے کبھی 2-3 دن، کم سے کم 2-3 دن اس دنیا سے باہر چلے جائیں، اللہ رب العزت کے لیے ہم گوشہ نشین ہو جائیں، عزلت نشینی اختیار کریں زندگی میں۔ یہ صرف صوفیہ اکرام، اولیاء کاملین، فقراء، درویشوں کے لیے نہیں، میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو ایسا ایک بار کرنا چاہیے کہ وہ دنیا کی گہما گہمی سے اپنے آپ کو روک لے اور کچھ مزیدار چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر دے، اور اپنے اس نفس کو سزا دے، ہو سکے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہو، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، اقربا، ان سب سے ہماری ملاقات نہ ہوتی ہو، ایسی جگہ پر اگر وہ 3 دن ہی کم سے کم عادت ڈال لے تو یہی تو ہے جو صوفیہ کرام مجاہدے کرتے تھے، ان کے چلے ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں آج دے دی گئی ہے اس طرح کی چیز پابندی لگا کر کے، تو اس کو کیوں ہم اچھائی میں استعمال نہ کریں؟ 2 چیزیں ساتھ میں آ رہی ہیں، ایک لاک ڈاؤن ہے اور دوسرا رمضان المبارک ہے۔ جب ہم عام دنوں میں بھی رہتے تھے تو رمضان میں بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے تھے، الحمدللہ، کھانے پینے اور نگاہوں کی خرابی سے بھی ہم بچتے تھے۔ اب آلریڈی ہمارے ساتھ لاک ڈاؤن بھی آ چکا ہے، تو یہ دونوں چیزیں مل کر کے میں سمجھتا ہوں کوئی اگر اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہے انشاءاللہ العزیز یہ مہینہ اس کے لیے درویشوں والا مہینہ ہے، اس کے لیے وہ قلندری لے کر کے آئے گا، وہ سلوک کی منزلیں طے کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ مجھے بھی اس چیز کی توفیق عطا کرے۔ صوفیہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بعض باتیں مجھے یاد ہیں میرے عزیزو، وہ دنیا سے دوری کے لیے اور ہر طرح کی گہما گہمی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے جب کسی غار میں چلے جاتے، کسی غیر آباد علاقے میں چلے جاتے، ایسی جگہ جاتے تھے جہاں کوئی پہنچتا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں آج بھی بہت سارے اولیاء کاملین ایسی جگہوں پر آرام فرما ہے، کوئی پہاڑ کے اوپر، کوئی سمندروں کے بیچ میں، ایسی جگہ وہ کیوں جاتے تھے؟ تاکہ لوگ وہاں پر زیادہ نہ آ سکیں، ہم دنیا سے دور ہو کر اپنے مولا سے اپنے تعلقات کو زیادہ کریں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے وصال کے بعد اللہ نے ان کی محبت پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دی، لوگ جوق در جوق آج ان کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ رکن الدین تولا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق میں نے سنا تھا، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے۔ یہ عبادت میں مصروف رہے اور ایک غار میں جا کر اکڑو ہو کر بیٹھ گئے۔ اکڑو کہتے ہیں دونوں گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل بیٹھ جانا، یعنی پنڈلی اور ران دونوں ملی ہوئی۔
اس طرح سے اکڑوں بیٹھ جانا اور اس طرح بیٹھے رہے، ذکر الہی میں مصروف رہے. یہ روایت بیان کرنے والوں نے فرمایا ہے کہ تقریباً اس کیفیت پر آپ کے 11 سال گزر گئے تھے. 11 سال گزرے تھے. اب وہ صوفیہ اکرام کی زندگی ہے، آپ اس میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ وہ کیا کھاتے تھے، کب حاجتوں پہ جاتے تھے. جس کی غذا ہی ذکر الہی ہو جائے اس کے لیے کوئی حاجتوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی. پھر جس نے اپنے روح کی غذا اللہ کے ذکر کو بنا لیا پھر جسم کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. بہرحال 11 سال کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ اپنے غار میں کھڑے ہوئے تھے. تب آپ کی پنڈلیوں کا اور رانوں کا گوشت مل چکا تھا، چمڑیاں مل گئی تھیں. جب آپ کھڑے ہوئے تو دونوں چرچراتے ہوئے پھٹ گئے تھے اور خون جاری ہو گیا. تو یہ اتنا لمبا عرصہ وہ مجاہدہ کرتے تھے. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں زہد. ہر اس چیز سے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے جس کی نفس خواہش کرتا ہے. نفس ہمارا آج کیا چاہتا ہے؟ عیاشی چاہتا ہے، آرام پسندی اس کو چاہیے، اور اولیاء کاملین ہمیشہ اسے مشقت دینے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ مشقتوں سے ہی یہ نفس صحیح ہو سکتا ہے. میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اور نفس کو پیدا کیا. عقل عزت والی چیز ہے اور نفس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کو بھی اور نفس کو بھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا عقل سے کہ اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون. عقل نے کہا انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بخشی کہ عقل کو عزت. اسی لیے جس کے پاس عقل ہے وہ عزت والا ہے، بے عقل کی کو پاگل کہا جاتا ہے. نفس سے پوچھا گیا اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جواب یہ ملا، نفس نے کہا انا انت انت، میں ہوں تو ہے. یہ ہے غرور اور تکبر نفس کا. تو حکم ہوا کہ اسے آگ میں رکھا جائے، اسے مشقت دی جائے. 100 سال تک اس کو آگ میں رکھا گیا نفس کو. پھر اسے باہر نکالا گیا، پھر پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پھر کہا انت انت انا تو ہے اور میں ہوں. تو پھر حکم ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے. نفس کو 100 سال تک نفس کو بھوکا رکھا گیا. اب اس کے بعد پھر نفس کو پوچھا گیا، تب نفس نے اقرار کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. پتہ یہ چلا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کر رکھو، اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا. نفس امارہ ہی ہے جو آج کے تعصب پرست کافروں کے اندر ہے. آج جو کفار و مشرکین اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نفس ہے وہ جو کبھی ہو گیا ہے. اس کی ہر پوری خواہش کو انہوں نے پورا کیا. اسی لیے ان کے ہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے. مذہبی اعتبار سے ہندوازم میں، کرسچنوں میں اور دیگر مذاہب میں نہ شراب کی روک ہے. ہاں اس کو وہ اخلاقی برائی سمجھتے ہیں کچھ لوگ. زنا کے لیے غیر قانونی تو ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو بہت بڑا پاپ نہیں سمجھا جاتا، جس طرح سے ہمارے آخرت کا تصور ہے، عذاب کا تصور ہے، جہنم کا تصور ہے. یہ اسلام ہے جس میں ان تمام چیزوں سے سختی سے روکا گیا کہ تم اسلام سے بھی نکل سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم سے کفر ہو گیا. ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا ہے. عزیزان گرامی، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں نفس سے جہاد کرنے کے موقع ملتے ہی نہیں. ان کے ہاں کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے. جس چیز کو وہ کرنا چاہیں، جیسے وہ کھانا چاہیں وہ کھاتے ہیں. لیکن اسلام نے ہمیں راستے بتائے. ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، ہر وہ چیز نہیں کر سکتے.
آج یہاں چل کر کے کچھ چیزوں کی مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اگر تم نے اس نفس کو کھلی چھوٹ دے دی تو وہی حالات ہوں گے جو آج پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں آئیں جنہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی. یہ نفس ہی کو کھلی چھوٹ دینے کا تو حال ہے. جس وقت تم نفس کو کھلی چھوٹ دو گے تو مرد بھی چند دنوں کے بعد سڑکوں کے باہر آ کر کے کہیں گے ہماری ماں ہو ہماری بہن ہو سب بیوی کے برابر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. نفس کو جب کھلی چھوٹ دو گے اس کی کوئی پابندی نہیں تو یہ پھر جنگلی جانوروں کی طرح تم جینا چاہتے ہو. ہاں اسلام میں ہو مسلمان ہو تو تمہیں نفس کے خلاف رہنا ہوگا. میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے ہیں. ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں, نہ لوگوں سے ملاقات کرتے, نہ زیادہ اپنی ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تعریف اپنی آپ کی پسند کرنا یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے. نفس موٹا ہو جاتا ہے لوگ جب زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں, آدمی کے اندر غرور اور تکبر بھی آتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا جو گورنر تھا, حاکم تھا, وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا. لا علاج بیماری تھی. کئی اطباء حکماء علاج کر کر کے تھک چکے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جھوپڑی میں ایک شخص آتا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی, جو اس حاکم کے ہاں بھی جایا کرتا تھا. اس شخص نے اپنے حاکم گورنر سے کہا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو فلاں جگہ جھوپڑی میں رہتے ہیں, آپ ان کے پاس چلیں, ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کے لیے وہ کچھ علاج دے دیں. حاکم نے کہا بڑے بڑے حکیم اور طبیب عاجز آ گئے ہیں, اب کسی فقیر درویش کی کیا بات. بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا گیا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنا پانی پیا ہوا اس کو دیا یا دم کیا. وہ واپس اپنے مقام تک آنے سے پہلے اپنی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہو چکا تھا. الحمدللہ. ہاں شفا دینے والا اللہ ہی ہے مگر ذریعہ کسی کو بھی بناتا ہے. اس حاکم کے دل میں ان کی بڑی عزت ہو گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. اس نے کہا اتنے زمانے سے ہمارے علاقے میں ایک ایسے مستجاب الدعوات بزرگ موجود ہیں اور ایسے پہنچے ہوئے سالک موجود ہیں جن سے ہم ہی واقف نہیں تھے, جن کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ لا علاج مرض میرا صحیح ہو چکا ہے. تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے جا کر کے ان کو بڑی عزت دی, بڑے تحفے دیے, اور اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ اس جھوپڑی میں اور اس خیمے میں نہیں رہیں گے, آپ چلے علاقے کی سب سے بڑی جامع مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے اور پوری مخلوق آپ کے پیچھے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھے گی. آپ نے بہت منع کیا کہ مجھے رہنے دو میرے حال پر, وہ نہ مانے, اصرار کیے. سبوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے قبول کر لیا. بات مشہور ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے ہیں, کامل بزرگ ہیں, جن کی دعاؤں سے جن کے دم سے حاکم وقت کو صحت یابی ہو گئی. سب جگہ بات پھیل گئی, افواہ ہو گئی. دوسرے دن جمعہ کے دن بھیڑ اتنی کثرت سے تھی کہ لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے یہ اللہ والے جن کی کرامتوں کا شہرہ ہو چکا تھا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زندگی بھر اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہے, کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا, کبھی اپنی تعریفوں کو نہیں پسند کیا, تو آج آپ کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ آج مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے, سروں پہ بٹھا لیں گے, پلکیں بچھا دیں گے. یہ سب ہوتا ہی ہے دنیا کے ساتھ. حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے, بہت برا لگتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کیسے ہیں کیا ہے, اس پر کچھ لوگ بات کریں تو ان کی مرضی, لیکن اولیاء وقت وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جہاد میں مصروف ہیں نفس کے. شہر کی ایک طوائف تھی بدنام زمانہ عورت, اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور ایک لکڑی دی, کہا کہ کل جب میں جمعہ میں جا رہا ہوں تو آ کر کے تم مجھے لکڑی دے دینا, اور یہ کہنا کل رات تم میرے گھر یہ بھول آئے تھے یا یہ مجھے دے چکے تھے, واپس لے. اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے,
بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مسافے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی۔ سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا؟ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ کر کے خوب ہنسنے لگے اور کہا، اے نفس، آج میں نے تجھے زیر کر دیا۔ تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا۔ میرے عزیزو، آج کچھ ہی چیزوں سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں۔ میں تو بارہا اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس زمانے میں اگر تم دوسرے تمام چیزوں کو بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے الگ مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بار بار آنکھوں کی حفاظت پر اور اپنی زبان کی حفاظت پر بہت کہا کرتے تھے، لکھا بھی گیا ہے، کیونکہ یہ بہت ڈینجر دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لیکن میں آج ہٹ کر کے یہ کہنا چاہوں گا، آج اگر تم اپنی انگلیوں کو صرف بچا لیے، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے آپ پوچھیں کہ انگلیوں سے کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں موجود جو موبائل ہے، انہی انگلیوں سے ٹچ کرتے ہو، اور جو چیزیں تمہاری اسکرین پر آتی ہیں، پھر اس سے یا تو تمہاری نگاہیں گناہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد تمہارا پورا وجود گناہ کرتا ہے، پھر یا تو زبان بھی گناہ کرتی ہے، ہر چیز گناہ کر جاتے ہیں۔ کاش یہ انگلیوں کو اس موبائل کی اسکرین پر جانے کے وقت اللہ رب العزت کے حاضر ہونے کا، اس کے ناظر ہونے کا تصور کر لیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، تو اتنا تصور کر لیں اور یہ انگلیوں کی حفاظت کر لیں۔ اس لیے یہ بات مجھے آج کہنی پڑی میرے عزیزوں۔ اب توجہ سے سنیں اس بات کو۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، میں نے اخبار کی ایک رپورٹ دیکھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چلی ہے تو پورنوگرافی والی ویب سائٹ چلی ہے، سب سے زیادہ۔ اور جتنا یہ ایکٹیو ہیں ویب سائٹس جس میں گندی فلمیں، ننگی تصویریں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ۔ یہ اخبار کی رپورٹ آئی اور اس میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا میں پوری دنیا کا 95% یوز کیا گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کیا تمہارے ہاتھ میں موبائل اسی کام کے لیے دیا گیا ہے؟ اسی کام کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے زمانے میں جو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے، وہ لوگ آج موبائل میں اپنے گناہوں میں مصروف ہیں۔ مجھے یہ بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بچوں کی زندگیوں کو تباہ ہوتے ہوئے، نوجوانوں کو برباد ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اچھے خاصے صحت مند بچے، نوجوان بچے چند دنوں کے بعد دیکھنے پہ ایسے ہلاکت و بربادی کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، تم اپنا دین بھی برباد کر رہے ہو، ایمان بھی، اور اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہو۔ کچھ نوجوان، ایک دو نہیں، میرے پاس ہزاروں ایسے ہیں جو روتے ہیں۔ میں کسی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا درد میں محسوس کرتا ہوں۔ کیوں آج عمر 20 سال، 22 سال، 21 سال کی ہے، وہ صرف یہی کہتے ہیں جب ٹوٹ جاتے ہیں، کہا ہم برباد ہو گئے، ہم سے کچھ چیزیں نہیں چھوٹ پاتی۔ کہا کیا کرتے ہو؟ تمہارے لیے آج اتنا آسان نہیں ہے کہ تم فوراً جا کر کے زنا کر لو۔ کہا زنا سے بھی بدترین چیز ہو جاتی ہے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ایسی چیز ہمارے ساتھ آج موجود ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایٹم بم ہے جو تمہارے تمام اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے چند ہی منٹوں میں۔ ان نوجوانوں کو بھی میں نے دیکھا
جو الحمدللہ نماز کے پابند رہے اور دینی کاموں کے معاملات میں بھی وہ سرگرم ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا نہیں پا رہے ہیں، تو یہ کتنی خطرناک چیز تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا تو صرف تمہارے پاس موجود یہ موبائل ہی تمہیں ہلاک کر کے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات سمجھ کر کے چلیں، کوئی تمہیں اس وقت یعنی ایسا نہیں ہے جو ڈنڈے کے ڈر سے، اپنے مار کے خوف سے تمہیں یہ چھڑا پائے گا۔ کب تک؟ کچھ بچیاں وہ ہیں جو لڑکیاں ماں باپ کے ڈر سے موبائل چھپاتے رہتی ہیں، ادھر سے ادھر چھپاتی رہتی ہیں۔ کچھ نوجوان بچے، ٹھیک ہے تم پاسورڈ رکھ لو، فنگر پرنٹ کے ذریعے سے لاک کر لو، تمام چیزیں، کیوں بھائی نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے۔ اے میرے عزیز، کاش تمہارے ذہن میں اتنی بات ہوتی، ہزاروں لوگ نہ دیکھیں مگر میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے ماں باپ کیا، میرے بھائی بہن کیا، وہ خود اپنے حساب میں رہیں گے قیامت کے دن، ان کو اپنا خود کا حساب دینا ہوگا، لیکن مجھے خود کا میرا جو حساب دینا ہے اس وقت میرے بھائیوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے یہ جب گناہ کر رہا تھا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہمارے ساتھ نگراں فرشتے بھی مقرر کیا ہے، وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ سے ابھی لفظ نکلا نہیں رہتا کہ وہ دونوں فرشتے تیار بیٹھے ہوتے ہیں تمہاری چیزیں لکھنے کے لیے، کرامن اور کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک اور بات مجھے عرض کرنا ہے۔ میں نے عذابات کو دیکھا، خاص طور پر مجھے ہمارے ایک بڑے مخلص اور کرم فرما انہوں نے توجہ دلائی اور کہا کہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے کہا بالکل، پچھلی قوموں پر جو عذابات آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، کئی قوموں پر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات آئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ایک عذاب سب سے الگ آیا ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان کا جو سب سے بھیانک جرم تھا وہ ہومو سیکسولیٹی، گےازم، یعنی مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، جس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت ایسا گناہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں نے ایسے گناہ کی ایجاد کی جو تم سے پہلے لوگوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ غلط کاریاں کرتے تھے۔ تو گےازم کو جو ان لوگوں نے ایجاد کیا تو رب تبارک و تعالیٰ کا قہر اتنے جلال میں آیا، 3 طرح کے عذابات انہیں دیے گئے تھے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکیلے پتھروں کی بارش کی تھی، نوکیلے پتھروں کی بارش کی، اور اس کے علاوہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، پھر ان کی زمین کو اٹھا کر پلٹ دیا گیا، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اللہ نے فرمایا زمین کو اوپر تک لے جایا گیا اور پھر پلٹ کر کے نیچے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سخت ترین عذاب دیا ہے، ویسا عذاب پھر کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ جتنے نبیوں کے عذابات کو آپ دیکھیں گے، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق بتاؤں، سب سے خطرناک عذاب اور اللہ کا سب سے بڑا جلال جو دیکھنے کو ملا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ جس طرح کے گناہ میں مبتلا تھے، حالانکہ دوسری قومیں انبیاء کو تک قتل کر چکی، بہت سارے یہودی انبیاء کو قتل کیے، لیکن سب سے دردناک عذاب یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو آیا۔ اب میں یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہی لوط علیہ السلام کے قوم کی خرابی آج پوری دنیا اس کو لیگل کرنا چاہ رہی ہے، لیگلی طور پر۔ کیا ہمارے انڈیا میں بھی یہ قانون پاس نہیں ہوا 377 غالباً، کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے؟ کیسی بے حیائی کا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔
اور دوسری قومیں آج اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دجالی تنظیمیں، خاص طور پر الومیناتی، پوری دنیا میں شادی کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے، تاکہ لوگوں کی پاپولیشن کو ختم کرنے کے لیے ان کے پاس یہی سارے راستے ہیں کہ لوگ شادی نہ کریں، تاکہ بچوں کی ولادت نہ ہو۔ مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا رہے، عورتوں کی طرف نہ جائے، تو نسل انسانی ویسی رک جائے گی۔ اس سلسلے میں دنیا نے بہت ساری ایجادیں کی ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے ساری چیزوں کو پروموٹ کیا ہے۔ شادی کو تو یہ کہتے ہیں، یہ تو ایسا دقیانوسی پن ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی پرانے خیالات ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، شادی کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کے لیے کئی چیزیں، حتیٰ کہ پورے بازاروں میں انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز بنائے، یعنی کھلونے بنائے، تاکہ ان سے مرد کھیلے اور اپنی نفس کی خواہش پوری کر لے۔ بلکہ یورپین کنٹریز میں ایسے بھی کہ سلیکون کی گڑیاں، ڈالز بنائے گئے، عورتیں بنائی گئی، جیسی چاہے تم ویسی عورت لے لو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے حلال طریقے سے تم ہٹ جاؤ اور اپنے نفس کے انہی تباہ کاریوں میں تم خود تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ آج میں خاص طور پر ان تمام چیزوں سے تمہیں اٹھانا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا اس سے بھی خطرناک عذاب آ جاتا آج کے زمانے میں۔ میں سمجھتا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ایجاد کیے اس سے 4 قدم آگے بڑھ کر کے آج ان لوگوں نے ایجادات کیے۔ اس زمانے میں اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکلی گڑیاں، ڈالز نہیں بنائے گئے ہوں گے۔ وہ گیئزم کے شروعات تو ان کے زمانے میں رہی، لیکن اس زمانے میں اور 4 قدم آگے بڑھے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کا اس سے بھی ہولناک عذاب آتا اگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ویسا خطرناک عذاب اب امت محمدیہ پر نہیں دیا جائے گا، لیکن ویسا عذاب نہ آئے، لیکن اس سے کم عذابات تو آ ہی جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بدترین عذاب کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نفس کی خواہشات میں ایسے ملوث ہو گئے کہ کفر پر آپ کی موت آ گئی۔ اور یہ اللہ کی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دنیا میں ختم ہونے کے بعد جب تم آخرت میں جاؤ گے، اپنے کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جاؤ گے، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، نہیں پتہ کتنے سال، بلکہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جاؤ گے اگر کفر پر موت ہو گئی۔ ڈرو اس بات سے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر اللہ کے سخت ترین فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اے میرے عزیزو، آج کی اس ماحول میں آپ کو میسیج یہ دینا چاہوں گا، جتنا اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہو کرو۔ پہلے دور میں یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عملیات، تعویذ، بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کچھ عاملین کے پاس جاتے ہیں۔ عامل کون ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ آج بھی عملیات کی جو مشہور و معروف کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے اخذ کی ہوئی جو کتابیں ہیں، شمع شبستان رضا، مجموع اعمال رضا، جو معتبر کتابیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس پر اکثر علماء اکرام کا مطالعہ رہتا ہے، ان کتابوں میں بھی عامل کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں آپ دیکھیں۔ آپ کی تعویذ اثر کب کرتی ہے، آپ کے دعا، درود، دم میں کب اثر ہوتا ہے، اس کے لیے
انہوں نے یہ رکھا ہے کہ کچھ اعمال کے کچھ وظائف ایسے ہیں جن کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو 1.25 مرتبہ اس کو پڑھیں، 1,25,000 مرتبہ۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی بتائے گئے، ہر ایک کے زکوٰۃ کے الگ الگ طریقے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ان میں سب سے پہلی جو شرط رکھی گئی ہے، 2 طرح کے ترک ہیں، ترک جلالی، ترک جمالی۔ یہ عاملین کی زبان میں اب وہ عاملین اٹھ گئے، سب ڈھونگی بابا آ گئے ہیں ہر جگہ پر، کیونکہ یہ نان انویسٹمنٹ بزنس ہے۔ کوئی بھی بیٹھ جائے کسی بھی نکڑ پر، اس کے ہاں 4 عورتیں آ ہی جائیں گی، اور اگر تکا اس کا لگ گیا تو بابا کی دکان بھی چل گئی، وہ تو کوئی بھی چلا لیتا ہے۔ لیکن جو اصل عامل ہوتے تھے ان کو ترک جلالی اور ترک جمالی 2 چیزیں کرنی پڑتی تھی۔ ترک جلالی کیا ہے، ترک جمالی کیا ہے، تفصیلات ہیں، مختصراً میں یوں عرض کروں۔ ترک جلالی جو ہے اس میں 40 دن تک کے لیے اس کو اپنے آپ کو ہر چیز سے روکنا ہوتا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، نفس کے خلاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو۔ کیا کیا چیزیں؟ وہ کوئی بھی گوشت، مچھلی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کھائے گا، لہسن پیاز نہیں کھائے گا، بہت سارے تیل جو نچوڑے گئے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، حتیٰ کہ وہ ہانڈیاں بھی جرمن کی، اسٹیل کی نہیں استعمال کرے گا، مٹی کی ہانڈی، لکڑی کے چمچ استعمال کرے، اور پھر کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا، اور ناخن، بال وغیرہ کوئی چیز نہیں کاٹے گا، خوشبو، صابن وغیرہ نہیں لگائے گا۔ جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اس کے ساتھ رہیں گی، پلس کھانے پینے کی۔ اگر بیوی والا ہو تو اتنے دن تک اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ ترک کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، بولنے میں آسان لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے پکائے گا، بھاجی پکائے، روٹی پکائے، بھاجی پکائے، روٹی پکائے، یہی کھاتا رہے، سوکھی دال بغیر بگارے ہوئے، اور پھر چاول لے، اسی پر 40 دن گزریں گے، اس کا جسم کی حالت الگ ہو جاتی ہے۔ پھر پلس اس کو اتنے لاکھ مرتبہ وہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب ترک جلالی کے ساتھ کوئی یہ وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کی زبان کی تاثیر غضب کی حد تک بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے کسی کو اجازت دے دے تو اس کے اندر بھی وہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جب بندہ اپنے آپ کو ترک کر کے بیٹھاتا ہے، ترک جلالی جس کو کہتے ہیں، ترک جلالی یا جمالی جو عملیات کے میدان میں ہے، یہ بھی تربیت ہے نفس امارہ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو کہتے ہیں آج موکلین ہمارے ہاتھ میں ہیں، اتنے جنات ہمارے پاس ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں، بہت سارے ایسے ہی دعوے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جنات جن کے ہاتھ میں ہیں، موکلین، وہ بھی بیچارے ادھر ادھر تعویذ گنڈے کے چکر میں اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے بھیک مانگ رہے ہیں، اس سے پیسے لے رہے ہیں۔ کیوں اپنے جنات سے ہی پیسے نہیں لے لیتے؟ میرے عزیزو، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ ان تمام معاملات میں خود آدمی کو بہت پابند ہونا پڑتا ہے، بہت پابند ہونا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ بغیر کچھ تکلیف اٹھائے ہوئے آپ یہ ترک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی تربیت کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ اتنے اعلیٰ پیمانے پر ترک جلالی نہیں کر سکتے۔ ترک جمالی میں ایسا ہے کہ محض وہ چند چیزیں چھوڑ دے، کپڑے تو پہن سکتا ہے جیسے سلے ہوئے کپڑے، باقی سب استعمال کر سکتا ہے، لیکن گوشت، مچھلی، انڈا وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں نان ویج، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اس کو ترک جمالی کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی تاثیر ہے، وہ چھوٹا ترک ہے۔ کم از کم اس زمانے میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کی تربیت شروع کریں۔ اللہ نے یہ موقع تمہیں دیا ہے، خود جب تربیت کرنا سیکھ جائیں گے اپنے نفس کی تو ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ اٹھانے سے پہلے تمہاری مطلوبہ چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال جنگلوں میں ایسے گزارے کہ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی کے آدھے گلاس سے افطاری کرتا۔ تو وہ کیسا ترک رہا ہوگا آپ کا، جبکہ وہ پیدائشی طور پر ولایت کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے،
ان کی ماں خود کہتی ہیں کہ جب سے میں نے پیٹ میں محسوس کیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھی۔ اللہ نے ان کو اس زمانے میں ولایت کے مقام پر فائز کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بازار سے بچ گئے ہیں، بہت سارے سینما تھیٹر سے بچ گئے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس ماہ مبارک میں ایک اور روزہ رکھ لو۔ اس موبائل فون کا استعمال ہو سکتا ہے اس کو زندگی سے الگ کرنا ابھی بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت کٹھن ہو گیا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سحری پر انٹرنیٹ بند کر دیں تو افطاری تک ہمارا انٹرنیٹ آن نہ ہو؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر کر لے گئے چند دنوں ہاتھوں میں کھجلی بھی ہوگی، اگر زیادہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں گھومے، فیس بک کو نہیں اسکرول کیے اور واٹس ایپ کے میسیجز نہیں دیکھے تو ذہن میں ایک کپ کپی سی آتی رہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ، نشہ ہو چکا ہے آپ کو۔ آسان نہیں ہے، لیکن یہ ریہرسل کا وقت ہے، آپ کو ڈھالنے کا ایک موقع دیا گیا ہے۔ دیکھو اپنی زندگی سے اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کرو، اس زہر سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، اللہ رب العزت بہت سارے انعامات تمہیں عطا کرے گا۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال ہمارے بچوں سے میں نے یہ کہا تھا، تو میری نظر میں ایسے کئی بچے ہیں الحمدللہ نوجوان جنہوں نے پہلی رمضان کو اپنا اسمارٹ فون اندر رکھ دیا تو عید کی رات تک اس فون کو اٹھایا ہی نہیں تھا، چھوٹا سا موبائل لے کر کے رہے، فون آتا جاتا ہے میسیج دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چند دنوں بے چینی میں رہے ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس نے یہ کر لیا اپنے ساتھ، میں سمجھتا ہوں دنیا کی وہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے آپ کو وہ ڈھالنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس کے لیے پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو اچھے وقت میں اپنے آپ کو اس طرح سے پابند کر لے گا تو برائیوں کے اور مصیبتوں کے وقت میں وہ انشاءاللہ ان مصیبتوں سے آسانی سے گزر جائے گا۔ آج کا میرا یہی میسیج ہے سارے لوگوں کے لیے کہ نفس امارہ سب کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں کم کر لو اپنی زندگی میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دنیا کو آج مات دے سکتے ہو، ہرا سکتے ہو تو صرف اور صرف تمہاری ایمانی قوت سے، اور یہ ایمانی قوت گناہوں میں ملوث ہو کر کے کمزور ہو جاتی ہے، اس کو پاک کر سکتے ہیں آپ۔ ایک ہیرا ہے، ہیرے کی چمک کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کتنا چمکیلا ہوتا ہے، لیکن ہیرا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے تو کیا اس سے اجالا آ سکتا ہے؟ لیکن ہیرا تو ہیرا ہے، کہیں گیا نہیں، کیچڑ میں گرا ہوا ہے۔ ہیرے کی چمک ویسی ہی رہے گی، اندر ہے، لیکن ہم نے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے؟ کیچڑ ڈالا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چمک کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ صرف کام اتنا ہے وہ کیچڑ ہٹائیں، ہیرے کو دھل دیں تو پھر پورے لوگوں کو نظر آئے گا کہ اس کی چمک کتنی تیز ہوتی ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ یہی مثال، ایمان ہیرے سے زیادہ قیمتی اور چمکیلا ہے، آپ کے پاس ہے، لیکن گناہوں کا کیچڑ ہم اس کے اوپر ڈال کے رکھے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات اس کے اوپر ڈال کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی چمک سے ہمارے آس پڑوس کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہمارے اخلاق سے صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایمان کو جب آپ پھر سے اس کے اصلی حالت پر لائیں گے، ان گناہوں کے میل اور ان کے تمام چیزوں سے اسے آزاد کریں گے، پھر دیکھنا آپ جس جگہ بیٹھے ہوں لوگ آپ کے صرف اور صرف چہرے کو دیکھ کر کے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آپ کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ توبہ کریں گے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے لوگ اپنے آپ کو بدل لیں گے۔ بس اتنی سی ضرورت ہے کہ اس ہیرے جیسے ایمان کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ رمضان بھی ہے اور لاک ڈاؤن بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نفس امارہ کی شرارتوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قدیر و جبار خدا، ہم چاہ کر کے بھی بچ نہیں پاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اللہ تیرے بارگاہ میں یوں عرض کی ہے دعا کے طور پر، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ دے، ایک آن کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، تو اپنی حفاظت میں رکھ۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا ہے تو مولا ہم جیسے گنہگار،
ہم جیسے اسی اشیار خطا کار، اگر تو نے ہم سب کو ہمارے نفس کے حوالے چھوڑ دیا تو مولا ہم تو بچ ہی نہ پائیں گے۔ اے قدیر و جبار خدا، تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ دے، تو اپنی حفاظتوں میں ہم سب کو رکھ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کچھ ضروری چیزیں جو آج مجھے بیان کرنی تھی وہ یہ ہیں، کچھ اعلانات بھی ہیں، خاص طور پر یہ چیز کہ رمضان المبارک آج سے انشاءاللہ العزیز اگر شروع ہو جاتا ہے، فوراً مغرب کے بعد رمضان کی شروعات ہوتی ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اپنے اپنے گھروں سے ہی، اور یہ چاند دیکھنا عبادت ہے، اس میں دعا کریں اے اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن و امان والا بنا دے اور اسلام اور سلامتی والا چاند بنائے۔ اس کے بعد تراویح شروع ہو جائے گی۔ تراویح ہر مرد اور ہر عورت مسلمان پر یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے بالاتفاق بالاجماع، اور اس کی جماعت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے قائم ہوئی، آج گھر میں بھی آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں، چونکہ ہر وقت ہر سال لوگ مسجدوں میں جاتے، امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، پڑھ کر کے آ جاتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ ایسا اتفاق ہو رہا ہے کہ خود کو پڑھنا پڑ رہا ہے یا خود کو پڑھانا پڑ رہا ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کیا ہے۔ مسجد کا ایک امام ہوتا تھا، آج گھر گھر میں امام ہو گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آج امام ہم سے فون کر رہے ہیں، میں اپنے گھر کا امام بن رہا ہوں، میرے پیچھے میرے 4 بیٹے پڑھیں گے، کسی کے پیچھے اس کے بھائی پڑھیں گے، تو گھر گھر میں آج امام ہے۔ اللہ ایسے اسلام کو اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال آپ امام بن رہے ہیں تو یہ پہلا آپ کا تجربہ ہے، تو مجھے کچھ باتیں عرض کرنی پڑیں گی۔ امام کے لیے کیا الگ سے نیت ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا۔ نہیں، الگ سے نیت نہیں ہے، بس آپ یہ نیت کریں میرے پیچھے جو کھڑے ہیں میں ان کی امامت کر رہا ہوں، بس میرے پیچھے جو اقتدا کر رہے ہیں میں ان کی امامت۔ باقی نماز کی جو نیت ہے ویسی کریں گے، تراویح کی جو نماز ہے۔ کچھ لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں اور بہت سارے کنفیوز ہیں کہ 4 رکعت سنا میں کچھ عورتیں تراویح کی نماز پڑھ لیتی ہیں، ایسا ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح کی 2 رکعت ہی پڑھی جائے گی، ہر 2 رکعت پہ آپ کو سلام پھیر دینا ہے۔ اب کیا پڑھیں گے اس میں وہ بھی ٹینشن میں ہیں کچھ لوگ، کہ امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھتے تھے پورا قرآن سنتے تھے، تو آپ کے لیے آسان یہ ہے کہ علم تری کیف سے پڑھیں آپ۔ اگر 10 سورے آپ کو یاد ہیں تو 10 سورے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 20 ہو جائیں گے۔ پہلی 2 رکعت میں علم تری لإیلاف، پھر 2 رکعت میں ارأیت الذی انا اعطینا، اس طرح سے آپ یہی ریپیٹ 10 سورے 2 مرتبہ کر دیں گے تو کتنی رکعت ہو جائے گی؟ 20 رکعت۔ یہ بھی آسان طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سورتیں یاد ہیں، کہیں سے بھی قرآن یاد ہے، وہ آپ پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے بچوں کو سورہ نبا یاد ہے، عما یتساءلون، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 6 رکعت سورہ نبا میں ہی ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کئی لوگوں کو یاد ہے، سورہ یاسین میں کم سے کم 10 رکعتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنا 3 آیتیں بھی اگر پڑھ لیا 1 رکعت میں تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیریں اور 4 رکعت پر بیٹھ جائیں اور تسبیح تراویح پڑھیں۔ اب ہمارے علاقے میں کرناٹک وغیرہ میں ادھر جو ہے لمبی تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے بیان سارے لوگ سن رہے ہیں اس لیے مجھے جگہ خاص کر کے بتانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر ہر 2 رکعت پہ تسبیح ہوتی ہے، ہر 4 رکعت پہ لمبی تسبیحیں ہوتی ہیں۔ تو ساری تسبیحات پڑھنا ضروری نہیں، لیکن جو تسبیح ثابت ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح تراویح آپ کو کہیں سے بھی مل جائے۔ ہر 4 رکعت کے بعد 3 بار اس کو پڑھ لیں، مختصر دعا کریں، پھر کھڑے ہو جائیں۔ ہر 4 رکعت پہ یہی 3 بار تسبیح پڑھ لیں۔ یہ تراویح کا طریقہ ہے۔ جماعت کرنے کا جو مسئلہ میں نے بتایا ہے، گھر میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور سہولت میں نے شاید اس سے قبل والے جمعہ میں بھی بتایا تھا، اگر مرد نماز پڑھا رہا ہے تو اس کی محرم عورتیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہیں، وہ جماعت سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یعنی
کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے، اس کی بیوی اس کے پیچھے ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اور لڑکے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یعنی گھر کی پوری فیملی، اس کے جو محرم ہیں وہ سب نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے. تو ایک گھر میں پوری الحمدللہ آپ مسجد قائم کر سکتے ہیں. یہ ہو گئے تراویح کے مسائل. اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دقت ہے، کئی لوگوں نے یہ سوال کیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، وہابی حضرات نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے. ایسا جائز نہیں ہے کہ نماز کی حالت میں دیکھ کر کے پڑھنا مکروہ ہے. لہٰذا آپ ان تمام چیزوں سے بچیں. آپ کو جتنا یاد ہے اتنا پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ قرآن اٹھا کر کے دیکھ کر کے پڑھتے رہے. یا عرب والے کچھ لوگ اس طرح کے ناٹک کرتے رہتے ہیں، لے کر کے پڑھتے رہتے ہیں اور بغل میں دبا لیتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ سب حرکتیں نماز کے خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہیں. ان چیزوں سے بچیں. باقی رمضان کے جو کچھ بھی مسائل ہوں گے آپ حضرات کمنٹس میں وغیرہ آپ بھیجیں گے یا ہمارے آئی ٹی ٹیم کو بھیجیں تو انشاءاللہ العزیز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور رمضان المبارک میں ہمارا معمول یہ رہے گا انشاءاللہ العزیز، ہر تراویح کے بعد تراویح کی نماز انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پر قائم کریں گے. مثلاً میں دعوت نہیں دے رہا ہوں اس چیز کی کہ لوگ پھر جہاں ہیں ہم کو ڈھونڈ کر کے جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں. میں جس جگہ پر بھی ہوں مختصر حضرات میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں. مختصر کا بھی مطلب وہ تعداد نہیں معلوم مجھ کو، چھوٹی سی تعداد ہو تو میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز، اور میرا معمول ہے قرآن پاک پڑھنے کا. میں قرآن پڑھوں گا. ہو سکتا ہے 10 بجے یا 10:30 بجے ہماری تراویح ختم ہو جائے تو اس کے فوراً بعد میں انشاءاللہ العزیز ہر دن جیسے تفسیر قرآن کا معمول تھا اسی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز آنے کی کوشش کروں گا. پچھلے سال، اس سے پہلے سال آپ نے قرآن کی روزانہ ایک ایک پارہ جو پڑھتے تھے ہم اس کی تفسیر سماعت کرتے تھے. اس بار بھی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ہمارا ایک رمضان المبارک میں گزارنے کا ایک طریقہ رہتا ہے ختم القرآن کا. الحمدللہ اس بار بھی تقریباً 1300 لوگوں نے اس میں اپنی شمولیت کا وہ دیا ہے. ہر سال 100 200 150 300 تک گئے تھے پچھلے سال. اس بار آن لائن جب کیے تو 1300 لوگ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے انٹرنیٹ کا کبھی کبھار. تو تقریباً 1300 لوگ ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 5:30 بجے انشاءاللہ العزیز میں بیٹھ جاؤں گا قرآن پڑھانے کے لیے. روزانہ ان کا اٹینڈنس بھی ہوگا. یہ یاد رکھیں جو لوگ جوائن ہوئے ہیں، ہم اس معاملے میں کتنی سختی کرتے ہیں وہ جو پہلے پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں. جو لوگ حاضر رہتے ہیں وہ قرآن پڑھیں گے. صرف اور صرف میرے عزیزوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے آپ کا پورے رمضان میں ایک قرآن تو ختم ہو جائے. پھر پتہ نہیں آپ دوسرے دنوں میں قرآن اٹھاتے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. رمضان اس طرح سے گزر جائے. روزانہ ہم ایک پارے کی تلاوت کریں گے فجر کی نماز کے بعد. میں ٹکڑے کر کے آیتیں پڑھاتا ہوں تاکہ جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں ان کو بھی قرآن آ جائے. جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. ساتھ میں پڑھنے کی برکت ہوگی. اور جو بالکل نہیں جانتے وہ بھی انگلی رکھ کر کے کم سے کم پڑھتے رہیں گے. یہ انشاءاللہ العزیز چینل پر قرآن پاک اس طرح آئے گا کہ اسکرین پر بھی وہ پیج چلتا رہے گا جو ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں. عورتیں بھی اس میں شامل ہوں گی. قرآن پاک 27ویں رمضان کو یا 29 رمضان کو جب قرآن ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ العزیز سارے لوگ ختم القرآن کی جس طرح سے سند ہر سال لیتے ہیں اس سال بھی دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن وہی لوگ جو روزانہ اپنی حاضری اس میں دیتے رہیں. یہ مت سمجھیں کہ کہیں پر بھی بیٹھ کر کے کس کو پتہ چلے. آپ کو کم از کم اس وقت کے ہمارے لوگوں بچوں نے یہ بنایا ہے آئی ٹی ٹیم والوں نے کہ 10 منٹ آپ کو ٹائم دیا جائے گا جس میں ایک لنک ہے ٹیلی گرام کی. اس میں آپ نے جو ای میل آئی ڈی سے رجسٹر کیا ہے وہ ای میل آئی ڈی اور اپنا نام اس میں جیسے ہی ڈال کے سبمٹ کریں گے ہمارے پاس آپ کا ڈیٹا آ جائے گا کہ آپ آج حاضر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ سو رہے ہیں تو ماشاءاللہ العزیز اگلے سال دیکھا جائے گا پھر آپ کی حاضری کو. یہ طریقہ ہے. اور لڑکیاں بھی شامل ہیں اس میں. ان لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ان کے مخصوص ایام جو چھوٹ جاتے ہیں ان کے عذر کی وجہ سے اس میں کیا کریں. تو ان کے لیے اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو اپنے پیچھے چھوٹے ہوئے پاروں کو مکمل کر کے پھر سے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس لیے کہ وہ عذر ہے ان کے ساتھ، اس لیے ان کے لیے چھوٹ دی جائے گی. یہ تمام آج کی ضروری باتیں تھیں
اور اگر کچھ ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ العزیز آج رات میں ہم حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور پھر ہماری وہ جامعہ ام الخیر کی بچیاں، لڑکیاں جو عالم کورس پڑھ رہی تھی، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کی تعلیم اب پھر سے شروع میں کروں گا۔ اسی طرح آن لائن وہ جو عالم کورس پڑھ رہی ہیں، ان کے جو کتابیں آدھی رہ گئی تھیں وہ میں آگے کی پڑھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔